السلام علیکم حضرت، مجنو انڈیا سے بول رہا ہوں حضرت۔ یہ سوال تو آپ کی عالمی اس والی پروگرام میں کرنے کی تھی کہ حضرت یہ طالبان کا تعاون پتہ کرنے کی جو اندر مجھے فتح مکہ کی کچھ جھلک دکھی ہے 4 ہفتے پہلے۔ اچھا حضرت، یہ جیسے کہ وہ لوگ عام معافی کے اعلان کرتے ہوئے بغیر خون خرابہ پتہ کرتے ہی سجدے میں چلے گئے، اس معاملے پہ آپ کے نظریہ جاننا چاہتے ہیں حضرت۔ اور حضرت 4 ہفتہ پہلے نیل جبہ اور کالا پگڑی میں اونٹ میں سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نے دیکھا تھا فتح مکہ کے لیے مکے داخل ہو رہے ہیں۔ کیا حضرت اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے؟ اس کیس کا کوئی اشارہ تھا اس میں؟ آپ کی نظریہ جاننا بہت ضروری ہے حضرت، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ کیا آواز شروع میں کٹ گئی، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتے پہلے جو ہے یہ انہوں نے داخل ہوئے طالبان دارالخلافہ میں، اور وہ بغیر خون خرابے کے انہوں نے فتح کا اعلان کیا، تو ان کو فتح مکہ کی جھلک نظر آئی اس میں۔ اور انہوں نے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کالا امامہ باندھ کے فتح مکہ کے لیے داخل ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں اس کے ساتھ کوئی مناسبت ہے؟ اچھا۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا ماشاءاللہ مجنو، آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے افغانستان میں طالبان کے حوالے سے سوال کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ایک جو ہے وہ خواب کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے اوپر سوار ہے اور کالا امامہ باندھا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت جو آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طالبان کے لیے ان کو اپنا وطن جو ان کو آزادی کے ساتھ، کیونکہ اصل میں تو یہ ایک آزادی کی جنگ تھی، ظاہر ہے کہ آزادی کی جنگ تھی کہ کوئی بھی دنیا کے خطے میں انسان جو ہے، کوئی بھی قوم جو وہ محکومیت کی اور غلامی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ یہاں تک خود امریکہ جو ہے اس نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اور امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے مقابلے کیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ برطانیہ نے کولونیل سسٹم بنا رکھا تھا، کالونیاں بنا رکھی دنیا بھر میں، تو امریکہ بھی اس کا یہ کالونی تھا۔ تو آخر جو ہے کہ امریکہ نے آزادی حاصل کی، تو یہ جو ہے فریڈم فائٹرز کے طور پہ جو امریکہ نے مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ جنرلز اس کے اندر جو ہے وہ مارے بھی گئے، لیکن انہوں نے آخر جو ہے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ ایسے دنیا کے جتنے بھی خطے اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کوئی دوسری قوم اس خطے میں آئی تو وہاں کے جو رہنے والے وہ فریڈم فائٹرز جو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری خطے کو خالی کر دیا جائے، اس کے اندر مقابلہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مبعوث کیا بنی اسرائیل میں، جو فرعون نے ان کو جو محکوم غلام بنا رکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اس لیے ہوئی کہ بنی اسرائیل کو پنجہ ظلم تھا فرعون کا، اس سے آزادی دلائیں، لہذا انہوں نے آزادی دلائی، اور کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی محنتوں کے بعد جو ہے وہ آزادی ملی۔ تو آزادی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور انسان کی نیچر اور فطرت ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ غلامی کے دور میں غلام تھے، ان کے اندر بھی یہ چاہت رہتی تھی کہ آقا ہمیں آزاد کر دے، جب آزاد کر دیتا تھا تو خوشی سے جو جھومتے تھے۔ اسی طرح لونڈیاں باندیوں کا جو رواج تھا، اس وقت باندیاں بھی چاہتی تھی کہ ہمیں آزاد کر دے، تو آزادی انسان کی نیچر ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان کے اوپر جب باہر کی قومیں آ کر وہاں قابض ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو بھی غیرت مند ہوں گے، تو ان کو تو یہ چاہت ہوگی کہ ہمیں یہ آزادی ملے، تو یہ فریڈم فائٹرز جو ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لہذا طالبان جو ہیں وہ ایک فریڈم فائٹرز بن کے، جیسے دنیا کے ہر خطے میں لوگ کھڑے ہوئے، ایسے وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ایک 20 سال کی طویل جد و جہد کے بعد جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی آزادی دے دی۔ تو یہ آزادی کی خوشی ہے اور وہ ان کو ملی ہے۔ اب ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے پوری دنیا کے، اب امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور ایک وجاہت دنیا میں حاصل کر کے ایک پیغام راست جو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے افغانستان کو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، ان کو بھی آزادی ملی، آزادی کی حقیقی قدر کریں، اور وہ بھی جو ہے ہر شخص کی انڈیویجول بھی آزادی ان کو عطا ہو، اور جو اجتماعی اور ریاستی آزادی بھی عطا ہو، اور صراط مستقیم پر پوری قوم چلے۔ کیونکہ افغانستان کا خطہ جو اس اعتبار سے انتہائی سینسٹیو ہے کہ وہاں قبائلی سسٹم ہے، وہ کسی ایک قوم اور قبیلے کی حکومت نہیں، ڈفرینٹ قبیلے ہیں، لہذا ہر قبیلے کا سردار جو ہے اس جگہ کا گویا کہ بڑا ہوتا ہے۔
جیسے عربوں کے اندر قبائلی سسٹم تھا، اب عربوں کے اندر دیکھو کہ پھر وہ الگ الگ ہی ساری اسٹیٹ بنی، سعودیہ بن گیا، قطر بن گیا، کویت بن گیا، دبئی بن گیا، ابوظہبی بن گیا، اور جو شارجہ بن گیا. یہ کیوں کہ وہ سب وہ قبیلے جو اپنے سردار اپنے علاقے کے تھے تو اپنا اپنا علاقہ لے کے سب اپنی سرداری کر رہے ہیں. اب سارے مجتمع ہو کے ایک کے اوپر جب بیعت کر لیں یہ مشکل ہوتا، آسان نہیں ہوتا. لیکن طالبان نے افغانستان کے اندر یہ حکومت حاصل کی ہے اور ابھی بھی اس کے اندر جو قبائل سسٹم موجود ہیں، اب سارے قبائل اس کے ساتھ متفق ہو کے طالبان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو زہ قسمت زہ نصیب. کیوں کہ اس لیے افغانستان جو قبائلی جو نظم جہاں چلتا ہے وہ سارے کے سارے ایک ہو کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور فریڈم کی جو نعمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس کے لیے خود طالبان پر اب بھاری ذمہ داری ہے. اب طالبان بھی جو ہے وہ تمام قبائل کو لے کر چلے، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے جاہلیت کے اندر جو سردار تھے ان کو یہ اپنے اسلام میں آنے کے بعد بھی سرداری عطا کی. اس لیے فرمایا خیر فی الاسلام خیر فی الجاہلیت خیر فی الاسلام. جو جاہلیت کے اندر جو خیر تھا بلند مرتبہ ہوگا، اسلام بھی ان کو بلند مرتبے پہ رکھے گا. اس لیے اب طالبان کو بھی چاہیے کہ قبائل کے اندر جو سردار ہیں ان سرداروں کو بھی یہ حیثیت دیں، اپنی کیبنٹ بنائیں، پارلیمنٹ بنائیں، ہر ایک کو اس کے اندر حیثیت دیں اور پھر سب کے مشاورت کے ساتھ جو ہے لے کے چلیں. اگرچہ آفیشیلی طور پہ طالبان کا اپنا جو نظام ہے وہ چلے، اور وہ جو ان کا عادلانہ نظام، اور عادلانہ نظام سوائے اسلام کی اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، اس لیے عادلانہ نظام وہ قائم کریں. کیونکہ کمیونزم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، کیپٹلزم جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے نشیب و فراز ہیں. اسلام اس وقت جو ہے وہ ایسا مذہب نظر آتا ہے کہ جو عادلانہ نظام ہے، اور عدل اور جسٹس دنیا میں کس قوم کو نہیں چاہیے. اس لیے اس عادلانہ نظام کے تحت جو ہے سارے قبیلوں کو لے کے چلیں. پھر انڈیویجول انسانوں کی، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور عام شہریوں کے حقوق، اس کے حوالے سے جیسے اسلام نے کھلے دل کے ساتھ جو ہے قوانین بنائے ان قوانین کو فالو کریں. خاص طور مغربی دنیا اب یہ جو پروپیگنڈا کرتی ہے کہ بھی عورتوں کا کیا بنے گا، عورتوں کا کیا بنے گا، تو یہ تو اس لیے عورتوں کے حوالے سے ان کو آزادی اور عورتوں کو ٹھیک ہے. یہ بہت بنیادی بات جیسے طالبان نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ پردے کے اندر، شرعی پردے کے اندر، اور ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، اسکول چلائے، اسٹوڈنٹ بنے، جو کرے بہت اچھا، بہت خوش آئند جو ہے وہ اعلان طالبان نے کیا ہے. بس شرعی پردہ، کیونکہ عورت و مرد میں بنیاد یہی ہے، حیا اور شرم جو ہے یہ بنیاد ہے کہ عورت حیادار پردے کے اندر جو ہے جس کی گنجائش شریعت حقہ دیتی ہے اس کے مطابق شرعی پردے کے ساتھ عورتوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، ٹیکنالوجسٹ بنائیں، اور اسی طریقے سارے شعبے ان کے لیے عام کریں، عالمہ بھی بنائیں، حافظہ بھی بنائیں. تو طالبان اس حوالے سے فلیکسیبلٹی کے ساتھ اسلام کی جو وسعت ہے اس کو لے کے چلیں گے. انشاءاللہ پوری دنیا میں کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. اگرچہ آج مغربی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھی پتہ نہیں یہ ان کے طالبان کے الفاظ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ اس پہ عمل کریں گے بھی کہ نہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ غالباً ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر جب اظہار کیا ان چیزوں کا تو بہت سے ویسٹرن ورلڈ کے ممالک نے کہا نہیں ان کے الفاظ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اس پہ عمل کریں گے کہ نہیں. تو کہنے کا مقصد ہی اب طالبان پر بھی بھاری ذمہ داری ہے. اللہ نے ان کو فریڈم فائٹر کے طور پہ شامل لایا، ان کا خطہ آزاد ہوا. بہت سے لوگ تھے کہ طالبان نے گویا کہ افغانستان پہ قبضہ کر لیا. قبضہ نہیں کیا، قبضہ چھڑا لیا ہے، کیونکہ قبضہ تو دوسری قوموں نے آ کے کیا، اور وہ جو ہے ان کی جو ہے فریڈم جو ہے ان کی جو ہے وہ کے اوپر جو ہے ڈیمیج ہوا، لہذا وہ انہوں نے اپنی فریڈم کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے. اور باقی رہا کہ امریکہ وہاں گیا، امریکہ کی شیش فتح کی بحث ہی نہیں ہے. امریکہ نے خود یہ بیان دے دیا کہ میرا ٹارگٹ دو چیزیں تھیں. جیسے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ نے خود بیان دیا کہ ہمارا مقصد دو چیزیں تھا، ایک تو القاعدہ کو ختم کرنا، دوسرا جو ہے اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا. لہذا یہ دونوں ٹارگٹ ہم نے 20 سال کے عرصے میں پورے کر لیے ہیں، لہذا ہم اپنا ٹارگٹ پورا کر کے واپس آ گئے. لہذا انہوں نے یہ گویا کہ باور کرایا شکست فتح سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو ٹارگٹ پورا ہو گیا یعنی کہ القاعدہ ختم ہو گئی. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ القاعدہ واقعی افغانستان کی سرزمین سے ختم ہو گئی ہو،
یا دنیا کے سارے خطوں سے ختم ہو گئی ہو. اور پھر اسی طریقے سے جو ہے اسامہ بن لادن جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اور وہ جو حالات آپ سنتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اوباما کے دور کے اندر بن لادن کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی، تو وہ اس کا جو ایک اچیومنٹ. وہ الگ بات ہے کہ یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے 2 ٹارگٹ جو ہے 20 ایئر کے اندر اتنی طویل عرصے میں اچیومنٹ ہوئی. تو یہ جو ہے وہ امریکہ جیسے قد آور ملک کے لیے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اتنا عرصہ کیوں لگ گیا؟ کم عرصے میں کام ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ 2 ٹارگٹ ہیں، لیکن یہ کہ 2 ٹارگٹ اچیومنٹ لے لی ہے. لہٰذا اس یہ کہنا کہ امریکہ کو شکست ہوگی، اس کو فتح ہوگی، یہ ہر ایک کی اپنی ایک اوپینین ہے، اپنا ایک نعرہ ہے. کوئی بات نہیں، ہر بندہ اپنی خوشی میں لگاتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے گویا کہ یہ ایک فریڈم فائٹر کے طور پہ طالبان سامنے ہے، انہوں نے فریڈم حاصل کر لیا. اب یہ عادلانہ نظام قائم کر رہے ہیں اور ملک کا امارت اسلامیہ افغانستان رکھا ہے. کیوں عادلانہ نظام اس وقت اسلامی نظر آتا ہے، اب اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. لہذا میری درخواست امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ سے بھی ہوگی، اب ان کو یہ نظام ٹیسٹ کرنے دیں. کمیونزم دنیا کے اندر ٹیسٹڈ ہو گیا اور کیپٹلزم اس دنیا کے اندر جو ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے. بالکل اسی طریقے اسلام جو ہے وہ ان کے مقابلے کا ایک نظام ہے، تو اس کو بھی ٹیسٹ ہونے دیں. اگر کسی خطے میں کوئی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے تو آزاد ہے. کوئی بھی نظام کسی طریقے سے بھی کرنا چاہتا ہے تو کسی کو قدغن لگانے کی ضرورت نہیں. لہذا امریکہ بھی کھلے دل سے، جیسی اللہ نے ان کو جو وجاہت دی، امریکہ کو پوری دنیا کا گارڈین بنایا ہے. گویا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کیا جو ہے وہ ہر جو نگہبان سے اس سے پوچھو گی. امریکہ پوری دنیا کا سپر پاور ہے، اس کو چاہیے کہ اگر ایک قوم جو اس کے زیر دست ہے وہ اگر ایک نظام کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو بالکل ٹیسٹ کرنے دیں. آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر کیا برکات و ثمرات ہیں. ہاں اگر کوئی اس کے نقائص سامنے آئیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آئندہ سے اسلام کو نفاذ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام جو ٹیسٹڈ ہو چکا ہے، کمیونزم کی طرح اسلام فیل ہو گیا. آپ کو کہنے کا حق ہے. لہذا امریکہ کو چاہیے اور ویسٹرن ورلڈ کو چاہیے کہ اسلام کو بھی ٹیسٹ ہونے دیں. طالبان اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے عادلانہ نظام کے، تو اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ اور روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. جیسے جو میڈیا کے اوپر پڑھتے ہیں ہم، ویسٹرن ورلڈ نے کہہ دیا ہم امداد بند کر دیں گے، جرمن نے کہہ دیا اسلام نافذ تو ہم نہیں دیں گے، اور یورپی یونین نے امداد روک دی، امریکہ نے امداد روک دی. تو بھائی دیکھیں، یہ تو پھر آپ اپنی جو ہے وہ چھوٹا دل کر رہے ہیں. آپ براڈ مائنڈ بنے، اللہ نے آپ کو براڈ مائنڈ رکھا ہے. اب امریکہ کو دیکھو کہ ایک ایسا ملک ہے جو ساری دنیا کی قوموں کو اپنے آغوش میں لے کے بیٹھا ہے. ہر طرح کی قوم کے لوگ یہاں پر جو بینیفٹ لے رہے ہیں اور اپرچونیٹیز حاصل کر رہے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں اس امریکہ کے خطے میں. لہٰذا اس مسئلے میں چھوٹا دل کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ چھوٹی موٹی امدادیں ان کو روک کے جو ہے آپ اپنے قد کو چھوٹا نہ کریں. اب 9 ارب ڈالر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 9 ارب ڈالر امریکہ کے لیے ایک جو کہتے ہیں نا کہ وہ پینٹس ہیں، کوئی حیثیت نہیں. اب اس کو روک کے لیکن آپ نے اونچا قد اپنا چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ 9 ارب ڈالر نہیں، 20 ارب ڈالر بھی ہوتے، نو پرابلم، چلنے دو. لیکن آپ ان کے طالبان کو ٹیسٹ تو کرنے دیں اپنے نظام. کیونکہ یاد رکھیں طالبان جو ہے جس انداز سے وہاں قابض ہوئے ہیں، ورنہ آپ کو جانتے ہیں وہاں قبائل کی جنگیں، رشیا کے جانے کے بعد قبائل کی جنگیں کتنی پھیلی، ایک عذاب ہو گئی زندگی. خود امریکہ اس بات کو نوٹ کر رہا تھا. تو طالبان نے آ کر ہی سب معاملات کو کنٹرول کیا نا. اس لیے وہاں کی خطوں کو میں اور آپ نہیں سمجھتے، وہاں کی دنیا جو ہے نا، وہاں کے رہنے والے سمجھتے ہیں. اب عراق کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. عراق کے اندر جو ہے جو عراق کی سچویشن کو جانتا ہے، کوفہ کو کون نہیں جانتا؟ الکوفی لا یوفی کا سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے. لیکن کوفہ کو کنٹرول کرنے والوں نے جب کنٹرول کر کے دکھایا تھا تو پتا تھا کہ وہ اسی طرح ہی کنٹرول ہونے ہیں وہ. لیکن آج آپ امریکہ خود دیکھ رہا ہے کہ وہاں عراق کے اندر کیا حالت ہے، کیا انتشار ہے. آج خود امریکہ سے قابو میں نہیں آ رہا معاملہ. تو کہنے کا مقصد ہے افغانستان کے اندر بھی یہ طالبان جو ہے نعمت ہے اس دنیا کے لیے کہ انہوں نے افغانستان جیسے قبائلی سسٹم کے اندر ان کو کنٹرول کیا اور سب کو محبت اور عافیت کے ساتھ لے کے عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی کا اعلان کر دیا. یہ تو واقعی فتح مکہ کی جو ہے یاد تازہ کی ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام آنے پر اس وقت مشرکین مکہ پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن آپ نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے بارے میں کہہ دیا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کر لیا، وہ بھی امن پا گیا. جو فلاں کے گھر میں گیا وہ بھی امن پا گیا. جو فلاں کے گھر، یہاں تک جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن پا گیا.
اب لوگوں کو پتہ چلا کہ او ہو، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظالمانہ نظام نافذ کریں گے، یہاں تو امن اور عدل کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے طالبان اسی روش کو لے کے اگر چل رہے ہیں تو آپ امید رکھیں یہاں بھی امن اور عدل کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس وقت دنیا کی اور دنیا کے ہر خطے کی ضرورت امن اور عدل ہے۔ اس میں درخواست خود امریکہ سے بھی اور ویسے ورلڈ سے بھی یہی ہے کہ ان کو موقع دیں، روڑے نہ اٹکائیں، بلکہ ان کی جو پیٹھ ٹھونکیں، تاکہ اسلام ایز اے نظام دنیا کے اندر ٹیسٹ تو ہو۔ جب ٹیسٹ ہو جائے گا پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ 2-4 سال کے بعد کہیں گے یہ ڈیمی چیز ہے، یہ اس کے نقائص ہیں، یہ خامیاں ہیں، پھر جو ہے وہ طالبان پر ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، وہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری دنیا کے خطے کے لیے امن و سلامتی یہی ہے کہ طالبان اس وقت آ گئے، اور قبائلی سسٹم کتنے وہ لوٹ گھسوٹ تھی ان کو انہوں نے سنبھال لیا ہے۔ تو پوری دنیا کی سپر طاقتوں کو چاہیے ان کی پیٹھ ٹھونکیں اور ان کو موقع دیں، تو پھر دیکھیں تاکہ وہ امن و آشتی کا گہوارہ بنے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے ثمرات اور انوارات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت ماشاءاللہ بہت زبردست، اچھا، اتنا کمپلیٹ جواب اور اتنی فیئرنیس کے ساتھ آپ نے بتایا، الحمدللہ، کسی قسم کا اس میں مذہبی باعث بھی نہیں ہے الحمدللہ، کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے عدل کی بات فرمائی الحمدللہ۔ اور اتنے پیچیدہ مسئلے کو آپ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا، یہ تو بار بار سننے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ خیر حضرت۔ آمین، thank you۔